بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیہ یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون صدق اللہ العظیم۔ واجب التقریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارے مولانا نے رکعت اول میں انہی آیات کو پڑھا تھا۔ اس سے پہلے کچھ جنت کا تذکرہ بھی تھا لیکن وہ رہ گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اور مولانا نے جہنم کا تذکرہ شروع فرمایا۔ شاید ان کے سامنے بخاری کا وہ کلام ہوگا کہ رحبوت خیر من رحموت، کہ ڈرانا بہتر ہے رحمت کے تذکرے کرنے کے بجائے۔ ڈرانا بہتر ہے رحمت کا تذکرہ کرنے کے بجائے، اس لیے کہ رحمت کے تذکرے سے لوگ جو ہیں بہت امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اور ڈرانے سے اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو عبادت کی طرف زندگی چلتی ہے۔ حضرت علاء حضرمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلام لائے ہیں کہ وہ اسی طرح ایک مرتبہ جہنم کا تذکرہ فرما رہے تھے، آیات سے احادیث سے جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ لوگوں کو جہنم کے تذکرے کر کے لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں، جہنم کے تذکرے سے لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں آپ، لوگ جو ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں کون ہوں کہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید کروں، جبکہ اللہ تو خود ہی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ تو جب اللہ خود کہتا ہے تو میری کیا ہمت کہ میں تمہیں نا امید کروں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری چاہتیں کچھ اور ہے۔ حضرت نے ان سے فرمایا تمہاری چاہتیں اور ہے۔ کیا ہے تمہاری چاہت؟ تمہاری چاہت یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور آپ ہمیں جنت کے خواب بتاتے رہیں، یہ تمہاری چاہت ہے کہ ہم خوب گناہ کرتے رہیں اور میں تم کو یہ کہتا ہوں ماشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کو فرمایا بشیرا و نذیرا، وہ بشارت دینے والا ہے اعمال صالحہ پر، اور نذیر ہے اور ڈرانے والا ہے گناہ کرنے کے اوپر۔ معلوم ہوتا ہے کہ بشیر بھی اللہ کے نبی کی صفت ہے اور نذیر بھی اللہ کے نبی کی صفت ہے۔ بہرحال جو ابتدا کی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ وہ آیات ہیں کہ اگر ہم اس کا ترجمہ ہی سمجھ لیں تو خدا پاک کی قسم رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ایسے آیات ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے رائٹ ہینڈ میں جو ہے نام اعمال قیامت میں مل جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ سب کو کہے گا پڑھو میرا نام اعمال، میں تو کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جیسے دنیا میں بچہ جب اسکول میں مدرسے میں کامیاب ہوتا ہے اور اس کا جو نمبرات کا سرٹی ملتا ہے تو وہ لے کر آتا ہے، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ تو قیامت کے دن کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ آج ہی میں نے بخاری کے سبق میں ایک بات کہی کہ ویسے بات تو آئی تھی ختم نبوت کے اوپر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خیر اس پر بات چلی تھی۔ ہمارا ایمان ہے اس مسئلے پر کہ
کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ ایمان سے نکل گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو خیر، میں نے جو دلائل کچھ اس مسئلے پر کہے، میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو شاگرد کیسے ملے تھے، کیسے شاگرد ملے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اخیر میں اللہ یوں کہے گا، میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا لیکن ابھی ایک نعمت دینا باقی ہے۔ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ سب کچھ تو دے دیا ہے، اب کیا رہ گیا، اب کیا رہ گیا۔ اس لیے کہ انسان کی نظر تو اسی پر ہوتی ہے نا، اچھا کھانا، اچھا پینا، بیوی مل جائے، مکان مل جائے، جائیداد مل جائے، یہی تو ہے۔ بس یہ تو سارا مل ہی چکا ہوگا، مکان شاندار مل گیا ہوگا، بیویاں مل چکی ہوگی جو ہے، اور کھانا پینا جو ہے چاہتوں کے مطابق آ رہا ہے، تو کیا چاہیے؟ تو اللہ کہے گا نہیں، ابھی ایک نعمت میری ہے۔ بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ 2 نعمتیں ہیں میری جو تم کو دینا باقی ہے۔ فرمایا وہ کیا 2 نعمتیں؟ بتا دے اللہ، تو ہی بتا دے کیا وہ نعمت ہے۔ فرمایا ایک نعمت یہ ہے کہ میری زیارت، میرا دیدار۔ اور اللہ سورہ رحمان کی پھر تلاوت کرے گا۔ ہاں، خالق کائنات خود اپنے کلام کی جو تلاوت کرے گا قیامت میں سورہ رحمان کی، اور جنت کی، پوری جنت کے اندر جو اللہ کی آواز گونجے گی۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیوں نہ دل چاہے اس رب کے دیکھنے کو جس کو بن دیکھے سجدے کرتے رہے۔ کیوں نہ دل چاہے اس رب، کیوں نہ دل چاہے اس رب کو دیکھنے کو جس نے 2 آنسو بہانے کے رو دیے اس پر بھی معاف کر دیا۔ کیوں نہ جی چاہے اس رب کو دیکھنے کو جس نے 2 قطروں پر، وہ بھی حقیقت نہیں آرٹیفیشل تھے، اس پر بھی اس نے معاف کر دیا۔ کیوں نہ دل چاہے یہ حضرت ہی کا کلام ہے جو میں نقل کر رہا، کیوں نہ دل چاہے اس رب کے دیکھنے کو جو ہمیں مٹی کے ذرات سے خوبصورت انسان بنایا۔ کیوں نہ دل چاہے اس رحمان کو دیکھنے کو جس نے ہمارے لیے ساری کائنات کو تابع کر دیا۔ ہر انسان کا جی چاہے گا کہ اپنے رب کو دیکھے۔ اور حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو ویسے تمام نمازوں کی پابندی کرنا ہے، لیکن 2 نمازوں کی خاص طور پر فجر اور عصر، فجر اور عصر، ان 2 نمازوں کی پابندی۔ جو ان 2 نمازوں کی پابندی مکمل طریق پر کرے گا اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے مسلم شریف میں فرمایا، انی رضیت فلا اسخط بعدہ ابدا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ہائے ہائے، میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا تم سے۔ یہ وہ نعمت ہے، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کسی اور طرف نہ ڈال دے، لیکن وہاں پھر کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب اس نعمت پر دیکھو، ہم سب کو تو اللہ قیامت میں کہے گا کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا، وہ بھی جنت میں جانے کے بعد اللہ نصیب فرما دے ہم کو۔ لیکن صحابہ کرام وہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا ہی میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، ان کو دنیا ہی میں کہہ دیا۔ جن کو شاگرد ایسے ملے ہو جن کو دنیا میں رضی اللہ کہا گیا، بھلا ان کا استاذ کیسا زبردست ہوگا۔ بس یہیں سے سمجھ لیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے دوسری بات یہ کہی، علمی باتیں تھی وہ تو میں تھوڑا سا نیچے اتر کے آپ کو تو سمجھا رہا ہوں، ختم نبوت کا مسئلہ۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان ساری چیزیں دے سکتا ہے، لیکن اپنی خصوصیت
جو اپنی خاص ہے وہ کبھی نہیں دے گا۔ انسان خوب سخاوتیں کر رہا ہے لیکن اپنی کمپنی کبھی نہیں دے گا، کہے گا کمپنی تو اصل ہے میری، سرمایہ ہے میرا، یہ تو اسی کی بدولت تو سب کچھ آ رہا ہے۔ سمبول ہوتا ہے نا، خوب سکی ہے، خوب سکی ہے، غریب کو، یتیم کو، مساکین کو، بیواؤں کو، علماء کو، فلاں کو دے رہا ہے، لیکن کوئی بڑے سے بڑا عالم کہہ دیں کہ آپ کا سمبول ہم کو دے دیجیے، نہیں بھائی نہیں، سمبول نہیں ملے گا آپ کو، یہ تو میرا کمپنی ہے۔ یہ تو ایک عورت سب کچھ دے سکتی ہے لیکن اپنی عفت، اگر پاک دامن عورت ہے تو کبھی نہیں چھوڑے گی، عفت کبھی نہیں، عصمت کبھی نہیں۔ جس وقت ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ بے شمار وہ عورتیں جو اپنی عفت و عصمت کو بچانے کے لیے، مسلم عورتیں تھیں اور عفت اور عصمت کو بچانے کے لیے کنویں میں کود کر کے مر گئی، لیکن اپنی عفت غیروں کے حوالے نہیں کی۔ یہ خصوصیت ہے، انسان جو ہے سب کچھ دے سکتا ہے، اپنی خصوصیت نہیں دے سکتا ہے۔ جب یہی چیز ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم بھی امت کو دیا، مال کی ضرورت پڑی مال بھی دیا، تقویٰ دیا، سب کچھ دیا، لیکن ختم نبوت خصوصیت ہے رسول اللہ کی، وہ کبھی نہیں مل سکتا ہے، یہ مل ہی نہیں سکتا، اور جب مل نہیں سکتا ہے تو دنیا میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو ہمیں مضبوط بنانا ہے۔ ہمارے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بھاولپور تشریف لے گئے، آپ نے نام سنا ہوگا، پاکستان میں ہو گیا ہے وہ بھاولپور، تو بھاولپور جب حضرت تشریف لے گئے ختم نبوت کے سلسلے میں، تو حضرت بہت بیمار تھے، اس کے چند ہی وقت کے بعد پھر حضرت کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت جب وہاں تشریف لے گئے تو اس موقع پر حضرت نے فرمایا میں بہت علیل ہوں، بہت بیمار ہوں، بہت سخت بیمار ہوں، میری ہمت نہیں تھی کہ میں سفر کروں یہاں تک، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ عمل میرا خالی ہے، یعنی میرے پاس ٹفن باکس عمل کا خالی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے میرا، شاید کہ ختم نبوت میں نام لکھوا کر نبی کی رحمت کا نگاہ پر جائیں اور میری مغفرت ہو جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری کہہ رہا ہے۔ تو ان کے ایک شاگرد تھے اس بیان میں، مولانا حبیب الرحمان صاحب، بے شمار علماء تھے اس میں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ یہ کہو گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، آپ نے تو اتنے محدثین، مفسرین، فلاں اور فلاں پیدا کیے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا توشہ خالی پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے ممبر سے فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ میرا دامن خالی ہے، اور اللہ کے وہاں جانے کا موقع آ چکا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہی سوچو گے تو اللہ نیکیوں کی توفیق دے گا، اور اگر یہ سوچتے رہے کہ میں نے بہت کر لیا ہے تو شیطان ہم کو دور کر دے گا۔ کچھ نہیں کیا ہے ہم نے، کچھ نہیں کیا ہے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود قبول ہوا یا نہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ یہ حضرات علماء جانتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکایات صحابہ میں، اور حضرت ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حیات الصحابہ میں وہ مفسر روایت نقل فرمائی ہے جو بخاری شریف میں 3 پیج کی روایت ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، اور مسئلہ صرف سستی، کاہلی، جیسے بعض مرتبہ کوئی جماعت میں نام لکھواتا ہے، پھر کہتا ہے ابھی تو جماعت اوسوا میں ہے نا، کل چلا جاؤں گا، پھر سوچتا ہے ابھی تو جماعت کیمبرج ہے نا، چلو کل چلا جاؤں گا، پھر سوچتا ہے ابھی تو یہی ہے نا، کل چلا جاؤں گا، وہ کل کرتے کرتے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں جا پاتا، سستی، کاہلی۔ تو کعب بن مالک کا یہی مسئلہ ہوا، سستی، نہیں جا سکے، حضرت تشریف لے آئے، لمبا واقعہ ہے، یہاں تک کہ ان کا بائیکاٹ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اعلان کیا کہ مدینے میں کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، اور کعب فرماتے ہم 3 تھے،
ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی اور قعب ابن مالک، یہ 3 تھے۔ فرمایا مدینے میں ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکی تھی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور حالات ایسے تھے ہمارے لیے کہ کوئی سلام تک نہیں کرتا تھا۔ اور خود قعب فرماتے ہیں کہ میں حضور کو جا کر مسجد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کرتا تھا، اور میں دیکھتا تھا حضور کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے۔ اور فرمایا جب حضرت نماز، صحابہ عاشق تھے نا، فرمایا میں حضرت کے قریب نماز پڑھتا تھا اور کنکھیوں سے نماز میں دیکھتا رہتا تھا کہ مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ قعب فرماتے ہیں میں جب نماز پڑھتا تھا تو حضرت مجھے دیکھتے تھے، اور جب میں سلام پھیر کر حضرت کو دیکھتا تھا تو حضرت منہ پھیر لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ نبی میں اللہ دیکھتا ہے، نماز میں اللہ جب دیکھتا ہے تو نبی کیوں نہیں دیکھے گا؟ جب اللہ متوجہ ہوتا ہے تو پھر نبی کیوں نہیں دیکھے گا؟ اس طرح 40 دن گزر گئے، زمین تنگ ہو چکی تھی۔ اسی درمیان غسان جو عیسائی بادشاہ کے تحت ایک چھوٹی سی کنٹری تھی، وہاں سے دعوت نامہ آیا اور یہ کہا کہ قعب تم جیسے اچھے لوگ بڑے فصیح و بلیغ، قعب بڑے فصیح بولنے والے تھے، بلکہ خود حضرت کو کہا ہے، فرمایا حضرت آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اگر میں بیٹھا ہوتا تو میں اس انداز سے جھوٹ کو سچ بول کر کے پیش کرتا کہ وہ بھی سچ جان جاتا۔ بعض اوقات ایسی ٹرک ہوتی ہے نا بولنے کی کہ وہ جھوٹ کو بھی اس انداز میں بولتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ اس کو سچ سمجھ جاتے ہیں۔ وہ قسم میں اللہ کا لام اتنا پور پڑھتے ہیں کہ شاید تجوید میں اتنا پور نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ۔ تو بہرحال قعب فرماتے ہیں کہ میں کسی غیر کے سامنے بیٹھا ہوتا تو حضرت میں ایسی تقریر کرتا کہ اس کے غصے سے بچ جاتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ ابھی تو مجھ سے راضی ہو جاؤ گے، لیکن وہی اتر گئی تو قیامت تک آپ نہیں بولو گے۔ اس کے بجائے میں صاف صاف کہتا ہوں مجھے کوئی عذر نہیں تھا، بس میری کاہلی تھی، سستی تھی، میں نہیں آ سکا۔ اس پر بائیکاٹ ہوا پھر بہت سخت۔ تو غسان کے بادشاہ نے جب دعوت نامہ بھیجا اس میں لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، تم آ جاؤ ہماری کنٹری میں، ہم تم کو عہدہ دے دیں گے، عہدہ دے دیں گے۔ میں اور آپ ہوتے شاید، اللہ ہی معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، تو شاید وہ خط لے کر نبی کے پاس جاتے اور یوں کہتے بولتے ہو یا نہیں بولتے، جاتا ہوں وہاں پر میں، احسان جتاتے ہیں۔ میں اب ہمارے اپنے مجاز کو بیان کر رہا ہوں، ہمارا مجاز، بولتے ہو یا نہیں؟ دیکھو مجھے تو بادشاہ کا خط آیا ہے، چلا جاتا ہوں وہاں، بڑا اکرام ہوگا میرا۔ لیکن نہ، قعب نے کیا کیا؟ قعب نے فرمایا یہ تو بڑی مصیبت آ گئی۔ ہمارے حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو جملہ لکھا ہے، فرمایا نبی کی ناراضگی پر باطل کی دعوتیں آنے لگی۔ اللہ اکبر، نبی کی ناراضگی پر باطل کی دعوتیں آنے لگی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی پر باطل ہم پر توتے گا، جیسے آج توتا ہوا ہے ہم پر۔ بہت عجیب حالات ہو گئے تھے قعب بن مالک کی، یہاں تک کہ 40 دن کے بعد پیغام جا رہا ہے حضرت کا کہ ابھی تک تو کم سے کم بیوی ساتھ تھی، بیوی بات کرتی تھی، فرمایا بیوی کو بھی الگ کرو۔ تو قعب بن مالک نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت کو پوچھ لو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ فرمایا طلاق نہیں، میکے بھیج دو، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے طلاق نہیں۔ 10 دن یہ گزرے، 50 دن گزرے۔ مجھے اس میں ایک بات سنانا ہے، اس لیے واقعہ میں نے ذرا تفصیل سے کہہ دیا۔ رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر توبہ کی آیات اتری، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، آیات اتری اور فرمایا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اس رات ام سلمہ کے وہاں تھی۔
ام سلمہ نے جوش میں فرمایا حضرت اطلاع نہ کر دیں؟ فرمایا نہیں ابھی نہیں، ورنہ رات میں نہ مجھے سونے دیں گے نہ ان کو سونے دیں گے، ابھی نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت نے ان آیات کو تلاوت کیا اور فرمایا کہ ان تینوں کی توبہ اللہ نے اتاری۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صدیق اکبر نے، وہیں قریب میں ایک پہاڑ تھا مسجد نبوی کے قریب، وہاں چڑھ کر زور سے کعب کو فرمایا اے کعب توبہ قبول ہو گئی۔ اور حضرت زبیر ابن عوام گھوڑے پر سوار ہو کر بشارت سنانے گئے۔ کعب فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے آواز آ گئی۔ کعب فرماتے میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے ایک جوڑی کپڑے پہن رکھے تھے، خوشی میں وہی میں نے نکال کر دے دی۔ اس حدیث سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی خوشخبری لے کر کے آئے تو اس کو کچھ ہدیہ دینا چاہیے، اس حدیث شریف سے ثابت ہوا۔ حضرت الامام احمد ابن حنبل جو ان پر ظلم ڈھایا گیا ہے خلق قرآن کے مسئلے میں، لیکن وہ ہمالیہ بن کے کھڑا رہا، دنیا کی کوئی طاقت احمد کو ہلا نہ سکی۔ جب گھر سے پکڑ کے لے چلے ہیں تو بیریوں کا حال یہ تھا کہ پاؤں میں، گلے میں، ہاتھ میں بیریاں ہیں، اور ساتھ میں 100 علماء بھی پکڑے گئے تھے جو آپ کے مسلک پر تھے۔ لیکن کورٹس میں پہنچتے پہنچتے، بادشاہ کے پاس پہنچتے پہنچتے حال یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ سارے علماء نے امام احمد کو چھوڑ کر بادشاہ کے مسلک پر چلے گئے، تنے تنہا احمد رہ گئے، تنے تنہا۔ اور رمضان کا مہینہ حضرت روزے کے ساتھ تھے، اوپر کا کپڑا اتار کر کے 2 جلات کوڑے مارتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر کوڑے پر مجھے لگتا تھا کہ میری عقل چلی جائے گی، اتنے زور سے مارتے تھے۔ بھائی ایک دشمن ہو، 2 دشمن ہو برداشت کرنا آسان، حکومت دشمن ہو جائیں تو بڑا مشکل مسئلہ، بہت مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش آنے والی تھی، اور یہ خواب دیکھا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ احمد پر آزمائش آنے والی ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ احمد کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کامیاب ہوگا وہ۔ تو یہ خوشخبری ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خوشخبری دینے کے لیے بھیجا، کس کو بھیجا تھا؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں کو، اسماعیل مزنی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شافعی کے شاگرد تھے۔ جب واپس آئے تو پوچھا کہ احمد نے خوشخبری سن کر کوئی ہدیہ دیا؟ فرمایا ہاں، اپنا پہنا ہوا کرتا مجھے دیا۔ تو خوشی کی خبر پر ہدیہ دینا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک نے اپنا کرتا دے دیا، اور پھر دوسرا کرتا پہن کر کے حضور کی خدمت میں آئے، سارے لوگ مبارکبادی دے رہے ہیں۔ فرمایا میں حضرت کے سامنے آ کر کے بیٹھا، حضرت مسکرائے اور فرمایا تیری زندگی میں آج سے بہتر کوئی دن نہیں، آج سے بہتر کوئی دن نہیں۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ایمان لائے تھے وہ دن سب سے بہتر ہے، اور حضرت کہہ رہے ہیں آج کا دن سب سے بہتر۔ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایمان لائے تھے، لیکن ایمان قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے، لیکن آج ان کی توبہ قبول ہوئی اور اس کے ضمن میں ایمان بھی قبول ہے، اس کا پتہ آج چلا، اس لیے اس سے بہتر دن کوئی نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ دن یہ ہے آپ کے لیے، سب سے اعلیٰ دن۔ تو بہرحال اللہ کے وہاں ہمارے اعمال قبول ہے یا نہیں یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بس میں ختم نبوت کے مسئلے کو لے کر اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں کہ اللہ اسی پر میری مغفرت فرما دے، اور میرے لیے سہولت کے معاملے فرما دے، آسانی کے معاملے فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ نے آپ کے قبر پر لمبا مراقبہ فرمایا، ساتھ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ان کے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے،
اور بہت لمبا مراقبہ انہوں نے فرمایا. پھر ہمت نہ ہوئی کہ ان سے سوال کرے، حضرت مدنی کی ہمت نہ ہوئی. تو قاری صاحب نے سوال کیا، فرمایا کہ آپ پوچھیے تو صحیح. مراقبہ. فرمایا روح انور سے ملاقات ہوئی میری. وہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ کہہ رہے ہیں روح انور سے ملاقات ہوئی. تو فرمایا کہ یہاں برزخ میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ختم نبوت کے مسئلے پر عشق رسول پر اللہ نے مغفرت فرما دی. ختم نبوت کے مسئلے پر عشق رسول کی بنیاد پر میری مغفرت ہوئی. نبی کی محبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے ساری شریعت ہی کو بلکہ اپنی محبت بھی نبی ہی کی اطاعت میں چھپا دی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. تو خیر بات سے بات نکل گئی. مجھے تو اس آیت پر کچھ کہنا تھا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نام اعمال رائٹ ہینڈ میں قیامت میں مل گیا، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بھائی پڑھو پڑھو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا. انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، دنیا میں میرا ایمان تھا باس بعد الموت پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، حساب کتاب پر، اللہ پوچھنے والا ہے، زندگی کا حساب. تو مجھے تو وہیں سے گمان تھا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اللہ کی رضامندی والے آرام میں رہے گا. اور پھر اگلی آیت میں حق تعالی جل شانہ نے جہنم کا تذکرہ کیا. بس میں اس کا ترجمہ کر دوں، پھر انشاءاللہ کبھی تشریح اس کی ہوگی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو لیفٹ ہینڈ میں اس کا نام اعمال دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے نہ دیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میری موت آ جاوے. ہلک عنی ما اغنی عنی مالیہ، وہ دنیا کا میرا مال مجھے کام نہیں آیا، مجھے نہیں بچا سکتا. ہلک عنی سلطانیہ، وہ میری بادشاہت، وہ میری سلطنت، وہ میرا براپن، وہ میری چیئر، وہ میری کرسی، کچھ مجھے کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ. اب اللہ کا پیغام ہوگا، خذو، پکڑو اس کو، فغلو، اس کے گلے میں بیریاں ڈالو، ثم الجحیم صلو، اور اس کو کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے جاؤ. فی سلسلۃ سبعون ذراعا فاسلکو، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں سے باندھا جائے گا. 70 ذراع. کیوں؟ کیا کیا تھا اس نے دنیا میں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ سے ہونے کا یقین نہیں تھا اس کو، اللہ سے ہونے کا یقین نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ خود تو غریبوں کو نہیں دیتا تھا لیکن دوسروں کو کہتا بھی نہیں تھا. ایک تو یہ ہے کہ بھائی مجھ سے نہیں بن پڑتا ہے، میں سفارش کر دوں، یہ ان کا تعاون کر دیجئے، بیچارہ غریب آدمی ہے، یتیم ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روکنے والے ہیں، نہیں اس کو مت دینا، یہ ایسا ہی ہے. ہم تو روکتے ہیں، اس کو مت دینا. میں نے غالباً آپ کو سنایا تھا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، معتقی صاحب نے خود نقل کیا کہ میں اور میرے بھائی مولانا رفیع ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، 4 راستے پر گاڑی رکی تو وہ مانگنے والے آ گئے. تو مفتی شفیع صاحب نے جو 2-4 روپے، جیسے یہاں بھی مانگنے والے ہوتے ہیں، ہمارے وہاں تو خوب ہوتے ہیں، تو شفیع صاحب نے جو 2-4 روپے ملے وہ دے دیے. تو معتقی صاحب کہتے ہیں ہم نئے نئے فارغ ہو کر کے آئے تھے، تو ہم نے کہا کہ ابا جی یہ کوئی فقیر تھوڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو بہت پیسے ہوتے ہیں. بعض فقیر جب مرتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں، ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں. بعض کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہے لیکن مانگنے کی عادت پڑی ہے ان کو. فرمایا ابا جی آپ نے ان کو دے دیا، یہ کوئی فقیر اور مسکین تھوڑے ہی ہے، یہ مستحق نہیں ہے. یہ جملہ کہا تھا، یہ مستحق نہیں ہے، آپ نے ان کو دے دیا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا اللہ کے رزق کے ہم بھی کہاں مستحق ہیں. آئے ہائے، اللہ کے رزق کے ہم بھی کہاں مستحق ہیں.
ہم نے کیا کیا اس کا؟ اگر وہ استحقاق پر دینے پر آئیں تو خدا پاک کی قسم پانی کا گھونٹ بھی ہم کو نہ ملے، لیکن وہ بغیر استحقاق کے دے رہا ہے، ہم مستحق نہیں ہیں پھر بھی دے رہا ہے وہ۔ تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مناع للخیر ہوتے ہیں، خیر کے روکنے والے ہوتے ہیں، نہ تو اس کو۔ بخاری شریف میں ہے، ایک صحابی مانگنے کے لیے آئے، غریب تھے بیچارے، تو حضرت نے جو قریب میں صحابہ بیٹھے تھے ان سے کہا سفارش کرو اس کی۔ فرمایا یا رسول اللہ ان کو دیجئے، یہ ضرورت مند ہے۔ حضرت نے دیا ان کو، پھر حضرت نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، میں دینے ہی والا تھا، لیکن تم لوگوں کو سفارش اس لیے کروائی کہ جتنا دینے پر مجھ کو ثواب ہے سفارش پر تم کو بھی اتنا ثواب ہے، تو میں نے تم کو شریک کر لیا۔ یہ ہے وسیع دل، اس کو کہتے ہیں وسیع دل، اس کو وسعت کہتے ہیں۔ یہ ہے وسعت ظرفی، وہ جو حدیث میں پڑھتے ہیں نا وسعت ظرفی، یہ اس کا نام ہے۔ صرف دسترخوان پر نہیں، ثواب میں، عبادات میں، اعمال میں، نیکیوں میں ہم دوسروں کو بھی شریک کر لیں، اپنی دعاؤں میں۔ ہم مشکات شریف کی روایت ہے کہ نماز کے بعد جس نے امت کے لیے امام، مشکات کی روایت ہے کہ امام کو چاہیے کہ جہاں تم اپنے لیے دعا کر رہے ہو وہاں امت کے لیے بھی دعا کرو۔ یہ مشکات کتاب الصلاۃ کی روایت ہے۔ ہمارے شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے کسی نے پوچھا تھا تو فرمایا کہ حضرت نے فرمایا صرف امام نماز کا امام نہیں بلکہ امت کے درد کا بھی امام ہے، امت کے درد کا بھی امام ہے، یعنی امام کے دل میں امت کا درد ہونا چاہیے کہ ان کے لیے دعا کروں میں۔ تو بہرحال پوری امت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ تو میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا وہاں بچانے والا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، جب پینے کو مانگیں گے تو جو جہنمیوں کے بدن سے پیپ اور پیشاب اور جو کچھ نکلے گا اللہ اسی کو پلائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ غسلین اس کو کہتے ہیں جو بدن سے پیپ نکل رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اصحاب یمین میں سے بنائے، اصحاب شمال میں سے اللہ نہ بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔